السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق کے ساتھ الحمدللہ ہم سورۃ النصر کی تفسیر پڑھنا شروع کریں گے، اور آج میں آپ کے ساتھ آیا نمبر 1 کی تفسیر شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ سورۃ النصر۔ سورۃ النصر مدنی سورت ہے اور 3 آیات ہیں اس میں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ التدی ہے۔ تدی کے معنی ہے کسی کو رخصت کرنے کے۔ اس سورہ مبارکہ میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ التدی بھی کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ سورۃ النصر قرآن کی آخری سورت ہے۔ آخری سورت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ آخری سورت سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ وہ آخری سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ جس طرح قرآن پاک میں سورہ فاتحہ ہے نا، یہ مکمل پہلی سورت ہے، اسی طرح آخری مکمل سورت جو ہے وہ سورۃ النصر ہے۔ زیادہ تر اسکالرز جو تفاسیر میں بات کرتے ہیں وہ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ جس فتح کا ذکر کیا گیا ہے سورۃ النصر میں، اس سے مراد فتح مکہ ہی ہے، لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی یا اس کے بعد نازل ہوئی تھی، لیکن زیادہ تر اسکالرز اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ جیسے روح المعانی میں حضرت قتادہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد 2 سال زندہ رہے، اور اس کا نزول جو ہے فتح مکہ سے پہلے ہوا۔ اب فتح مکہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ٹائم دیکھیں تو 2 سال سے تھوڑی سی کم مدت بنتی ہے۔ فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں ہوئی تھی اور وفات پھر ربیع الاول 11 ہجری میں ہوئی۔ تو جن اسکالرز نے اس کا نزول جو ہے وہ فتح مکہ یا حجۃ الوداع بیان کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت پڑھی ہو تو لوگوں نے تب خیال کیا ہو کہ یہ سورت شاید ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں اس کے بارے میں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آیا نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے اللہ کی مدد۔ اب اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح سے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح سے آئی کہ کفر اور کافروں پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اور یہ کس طرح سے ممکن تھا؟ اللہ کی تائید سے، اللہ کی نصرت سے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی اور یہ اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ممکن تھا۔ والفتح، اس کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے نصر اللہ کے بارے میں تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح کا خاص اہتمام کے ساتھ ذکر ہوا ہے نا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حمد اور تسبیح اور استغفار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اس سے کوئی عام بات مراد نہیں ہے، کوئی عام قسم کی فتح نہیں ہے، بلکہ خاص مدد ہے، خاص فتح مراد ہے، جو سنت الہی کے مطابق اللہ کے رسولوں کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب قوم رسولوں کے مقابلے میں دشمنی میں اس طرح اڑ جاتی ہے کہ ان کے رویے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب شاید کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی یا ان میں اب کوئی تبدیلی واقعہ ہو نہیں سکتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے اپنے رسولوں کے لیے اور پھر ان کو کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو فتح یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کیا ہوا تھا کہ کفر نے اسلام کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتح کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے پر خطبہ دیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس نے یکا اور تنہا دشمنوں کی تمام جماعتوں کو شکست دی۔ تو اس خطبہ کے بعد آپ نے جو ہے قریش کے سردار جو تھے بڑے بڑے، ان کی طرف توجہ فرمائی اور پھر آپ نے ان سے کوسچن کیا کہ تم اب بتاؤ کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو سب نے بیک زبان جواب دیا تھا کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن کر فرمایا کہ جاؤ، میں نے تم سب کی جان بخشی کی، فتح و نصرت تائید الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی فتح مکہ اتنی بڑی فتح تھی اور تمام قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ گھٹنے ٹیکے، کفر گھٹنے ٹیک گیا، تو یہ سب کیا تھا؟ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی پاسبل تھا۔ اسی مدد کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، نصر اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے والفتح، والفتح کا مطلب کھلا فیصلہ۔ تو زیادہ تر اسکالرز نے اس فتح سے مراد وہی بات کہ فتح مکہ کو لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن رہا تھا، اور کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنا ظلم زیادتی کی تھی کہ مسلمان مجبور ہو گئے تھے اس مسکن کو اپنے چھوڑنے پر، اور پھر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں اللہ کی نصرت اور فتح کی جو بشارت دی گئی نا، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ صورت سن کر رونے لگ گئے تھے، اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے وجہ بتائی کہ اس صورت سے معلوم ہو رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اسی طرح کی بات ایک اور تفاسیر میں بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹ کرتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیوخ بدر کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ جو سٹنگز ہوتی تھیں نا حضرت عمر فاروق کی شیوخ بدر کے ساتھ، جو بڑی عمر والے مجاہدین تھے، تو ان میں کبھی کبھی حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے نا، ان کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن خلیفۃ المسلمین نے سب کو بلایا اور مجھے بھی بلایا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں نا۔ تو جب سب پہنچ گئے نا تو امیر المومنین نے ہم سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح،
کی نسبت تمہیں کیا معلوم ہے؟ سب سے کوشچن کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو بعض نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور گناہوں کی بخشش چاہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب شہر اور قلعے فتح کر دیں اور تمہاری مدد مطلب فرما دی جائے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی پاکیزگی بیان کی جائے، نمازیں ادا کی جائیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے. اچھا، کچھ شیوخ جو تھے وہاں پہ وہ خاموشی انہوں نے اختیار کی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ کیا تم بھی یہی کہتے ہو جو یہ باقی حضرات کہہ رہے ہیں؟ تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا نہیں. پھر حضرت عمر فاروق نے کوشچن کیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتقال کا میسج ہے. آپ کو معلوم کرایا جا رہا ہے کہ آپ کی دنیاوی زندگی ختم ہونے کو ہے اور آپ تسبیح، حمد اور استغفار میں مشغول ہو جائیے. تو حضرت فاروق اعظم نے بھی فرمایا کہ میں بھی اس کو ایسے ہی جانتا ہوں، یعنی کہ میں بھی اس کی یہی تفسیر کرتا ہوں. بہرحال اسکالرز کے نزدیک یہ دونوں تفاسیر بالکل ٹھیک ہیں، دونوں مطلب ہی ٹھیک ہیں، اور اس میں فتح مکہ کی بشارت بھی ہے جیسے ہمیں آیا سے واضح ہو رہا ہے، اور جیسے کیونکہ وہ اہل علم تھے تو انہوں نے اس کی یہ تفسیر بھی کی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو توبہ استغفار کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا خاص الخاص کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کی یہ تفسیر بیان کی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے. اور اب اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے اس آیہ مبارکہ میں؟ ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورڈز کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جو فتح اور نصرت ہے نا تائید الہی سے حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں اب یہ سیکھنے کی بات ہے کہ جو بھی فتح ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک، اب یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی فتح بھی ہو، ہمیں زندگی کی مختلف سٹیجز پہ کوئی کامیابی بھی ملے تو ہم اس کے اوپر پراؤڈ فیل کریں، اس میں کوئی اپنا کمال سمجھیں کہ شاید یہ سب کچھ میری اپنی ابیلٹیز کی بیس پہ ہو رہا ہے اور کریڈٹ خود کو دیں ہم اس بات کا. نہیں، بلکہ ہر فتح جو ہے، ہر کامیابی جو ہے وہ اللہ کی تدبیر اور حکمت کا کرشمہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی فتح مل نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. اس لیے کسی کو کوئی کامیابی بھی ملتی ہے نا تو اس کا کریڈٹ کبھی بھی خود نہیں لینا، بلکہ ہمبل ہونا ہے اور یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کرشمہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ مبارکہ میں یہ بات سکھلائی ہے اور ہمیں اس آیا سے یہ لیسن لینا ہے کہ ہم نے جو بھی کامیابی ملے اس میں ہمیں اپنے کو کریڈٹ نہیں دینا خود کو، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو اس کامیابی کا کریڈٹ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ ہماری آیہ نمبر 1 کی تفسیر تھی، ہم نے اس کو جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے میں ہماری مدد کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے جو لیسنز ہیں ان کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.